السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ آپ 9 ربیع الاول یعنی 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن مکہ میں پیدا ہوئے۔ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ آپ کی پیدا ہونے کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ایک ہی بیٹے تھے۔ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ دادا نے آپ کو گود میں لیا، بیت اللہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر واپس لائے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا اور تمام قوم کی دعوت کی۔ لوگوں نے بچے کا نام پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، محمد۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ تمام دنیا کی تعریف کا حقدار بن جائے۔ جب آپ 8 دن کے ہوئے تو عرب کی رسم کے مطابق حلیمہ سعدیہ دودھ پلانے کے واسطے آپ کو اپنے قبیلے میں لے گئی۔ آپ 4 برس تک ان کے پاس رہے۔ وہاں ان کے بچوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے بھی جایا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ 8 برس کے ہوئے تو دادا فوت ہو گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش شروع کی۔ وہ آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ اب یہاں سے تجارت کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی نہ ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تاجر تھے، اکثر قریش سے تجارت ہی کیا کرتے تھے، اور بات بھی یہی ہے کہ انسان کے لیے سب سے اچھا اور آزاد پیشہ تجارت ہی ہے کہ کما کر خود کھائے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ اس لیے جب ہمارے رسول جوان ہوئے تو آپ کو بھی تجارت کا خیال آیا۔ آپ اپنے چچا کے ساتھ کئی سفر کر چکے تھے اور آپ کو ہر قسم کا تجربہ ہو چکا تھا۔ لوگ عام طور پر آپ کو نفع میں شریک کر کے اپنا سرمایہ تجارت کے لیے آپ کو دیا کرتے تھے۔ آپ کی امانت اور دیانت داری کی شہرت سب طرف ہو چکی تھی۔ مکے میں ایک نہایت عقل مند اور مالدار بیوہ خاتون تھی۔ ان کا نام خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا اور ان کے والد کا نام خویلد تھا۔ یہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ وہ تجارت کا سامان کسی امانت دار شخص کے سپرد کر کے شام اور یمن بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے ہمارے رسول کی امانت، دیانت داری اور خوش معاملگی کی بہت تعریف سنی تھی۔ آپ سے درخواست کی کہ آپ میرے مال سے تجارت کریں۔ جس قدر بدلے میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ آپ نے اس کو منظور فرما لیا۔ آپ ان کا مال لے کر گئے اور خوب نفع کما کر واپس لوٹے۔ اس سفر میں ان کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس سفر میں آپ کی جو خوبیاں اور بزرگیاں دیکھی تھی سب کا ذکر حضرت خدیجہ سے ذکر کر دیا۔ ان باتوں کو سن کر حضرت خدیجہ نے، جن کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی، آپ سے نکاح کر لیا۔ آپ اس وقت صرف 25 سال کے تھے۔ یہ آپ کے نکاح میں 25 سال تک رہی۔ اس درمیان میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کے مر جانے کے بعد بھی آپ اکثر ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے تھے۔ تاجر کے لیے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کا پکا اور معاملے کا صاف ہو۔ ہمارے رسول میں یہ سب باتیں موجود تھی۔ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ابھی آپ رسول نہیں ہوئے تھے، اس وقت میں نے آپ سے وعدہ کیا پھر آؤں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب وہاں گیا تو آپ میرا انتظار فرما رہے تھے۔ آپ بالکل ناراض نہیں ہوئے، صرف اتنا فرمایا، تم نے مجھے تکلیف دی، میں 3 دن سے اسی جگہ پر موجود ہوں۔ سامعین، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار، خوش معاملہ اور وعدے کے پکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دوست، دشمن
ان پر بھروسہ کرتے اور ان کو سچا جانتے تھے۔ ہمارے نبی کی امن کی کوشش۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ عرب میں لوگوں کو امن حاصل نہیں، راستے خطرناک ہیں، مسافر لٹ رہے ہیں اور غریبوں پر ظلم ہوتا ہے۔ مکے کے چند نوجوانوں نے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک انجمن بنائی تو آپ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس انجمن کا نام حلف الفضول تھا۔ اس میں ان باتوں کا اقرار لیا جاتا تھا: ہم ملک سے بدنامی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، عاجزوں پر ظلم نہ ہونے دیں گے، مکے میں کسی ظالم کو نہ رہنے دیں گے۔ آپ کے نیک کاموں کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ مکے کا ہر شخص آپ کی دیانت، امانت، نیکیوں اور خوبیوں کی وجہ سے آپ کو سچا اور امانت دار کہہ کر پکارتا تھا۔ جس نے ایک مرتبہ آپ سے معاملہ کر لیا وہ تمام عمر آپ کی تعریف کرتا رہتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی۔ قریش نے ان کے بنانے کا ارادہ کیا اور اس لیے ہر قسم کا سامان جمع کر لیا۔ یہ اللہ کا گھر تھا جس کی عزت سب کے دلوں میں تھی، اس لیے برکت حاصل کرنے کے واسطے ہر ایک قبیلے کو ایک ایک حصہ بنانے کے واسطے دے دیا گیا۔ مگر جس وقت سیاہ پتھر یعنی حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ یہ بابرکت صرف اسی کے حصے میں آئے۔ یہ جھگڑا 4 دن تک رہا۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ خطرناک جنگ کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ 5ویں دن ایک بوڑھے قریش نے سب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ جو شخص سب سے پہلے اللہ کے گھر میں داخل ہو اسی کو پنچ مان لیا جائے گا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ سب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑی وہ خدا کے پیارے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، امانت دار آ گیا، ہم سب اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ تو تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ نے پسند نہ کیا کہ یہ عزت اور برکت آپ ہی کو ملے۔ آپ نے فرمایا کہ جو قبیلہ اس کا دعویٰ کرتا ہے سب کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ آپ نے ایک چادر بچھائی، اس پر پتھر رکھ دیا، پھر سرداروں سے کہا کہ چادر پکڑ کر اٹھائے۔ جب پتھر کو وہاں تک لے آئے جہاں اسے رکھنا تھا تو آپ نے اسے اٹھا کر کونے پر لگا دیا۔ اب آپ جانیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد سب سے پہلے مسلمان کون ہوئے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ کام تھا کہ اللہ کے حکم کو دوسروں تک پہنچائے۔ چنانچہ اسی وقت آپ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آپ کا پیغام سنتے ہی جو لوگ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے وہ یہ تھے: عورتوں میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی پرورش ہی آپ نے کی تھی، غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، اور بڑی عمر والوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ان سب لوگوں کی کوشش سے اور بھی مسلمان ہوئے۔ پہاڑی واز۔ 3 سال کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو خدا کا پیغام سنائیں۔ اس حکم کو سن کر آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور مکے کے تمام لوگوں کو جمع کر کے فرمایا: تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ سب نے ایک آواز ہو کر جواب دیا: ہم نے اب تک کوئی غلط بات آپ کے منہ سے نہیں سنی، ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ سچے اور امانت دار ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا: دیکھو میں اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم اس کے نیچے کھڑے ہو۔ میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور اس طرف بھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکوؤں کی ایک جماعت ہتھیار باندھے دور سے آتی دکھائی دے رہی ہے جو مکے پر حملہ کرے گی تو کیا تم اس کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا: بے شک، کیونکہ ہمارے پاس آپ جیسے سچے آدمی کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: تم یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے اور تمہیں ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔
اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان جانے والوں میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، جو بعد میں آپ کا سخت جانی دشمن ثابت ہوا۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جس کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز بیت اللہ میں جا کر اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ مخالف وعظ کو کس طرح پسند کر سکتے تھے؟ سنتے ہی سب کے سب آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ کو خبر ہوئی تو آپ کو بچانے کے لیے دوڑے۔ اب انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، مگر حارث پر اتنی تلواریں پڑی کہ شہید ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی راہ میں بہایا گیا۔